नावल मोहब्बत दिल का दरीचा। राइटर रिदा फातिमा। किस्त नंबर 5। बाबा, ज़ाद ने बेजान से वजूद को देखा। ज़ाद, इनसे कहो उठ जाएं, हम भी तो इनसे मोहब्बत करते हैं ना, इनसे कहो उठ जाएं। ज़रफ़शाह की आंखें बेयकीन हो गईं। हम अपनी मोहब्बत की कब्र पर फातिहा पढ़ते रहेंगे, दिल को ज़ख्म भी मिलते रहेंगे। वो एकदम पीछे होने लगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता अम्मू जान, वो भी रो दी। ज़ाद, जो अपने बाप की मैयत देखकर सिसक रहा था, उसकी बात पर ठटक गया। क्या बोल रही हो आप? हमारे बाबा चले गए हैं और आप? वो उसे झंझोड़ कर बोला। ज़ाद, आपके सिर्फ बाबा नहीं, अम्मी जान भी चली गई हैं। वो जो इसे पकड़े हुए था, एक लम्हे में किसी सूखे पत्ते की तरह बिखरा बिखरा सा वहीं डे गया। सरहा भी एकदम थर कर हैरान हो गई। फना हो जाएंगे इस वफा में, तुमसे मोहब्बत के गुनाह में। कोई ना पूछेगा हाल मेरा, कोई ना जानेगा मलाल मेरा। तन्हा रह जाएंगे इस दुनिया में, सो चलो इस पार की दुनिया में, जहाँ कोई ना वक्त का हिसाब है, ना किसी की मोहब्बत के सवाल में। रिदा फातिमा। कहते हैं कि सिरहा, आपकी वजह से हम अपनी मोहब्बत से दूर रहे। क्यों तन्हा इतनी तकलीफ सही, क्यों उठाई इतनी अजियत अकेले? वो फूट फूट कर रो दी। आपका क्या कसूर? कसूर नसीब का था। मोहब्बतें नसीबों से मिलती हैं, और हमें कभी किसी ने अच्छे नसीब की दुआ नहीं दी। वो वीरान सा चेहरा लिए उसके सामने थे। पर इतने साल की रफ़ाकत है हमारी और आपकी। मर जाएं हम, जो आपका दुख ना समझ सके, आपकी तहज्जुदों का मरकज़ ना जान सके, आपकी रियासतों की वजह से बेखबर रहे। खुदा के लिए माफ़ कर दीजिए। वो हाथ जोड़े खड़ी थी। सरहा, ऐसे मत कहिए, बस हालात ऐसे थे कि हम कुछ कह ना सके। और फिर मोहब्बत का क्या है? हमें लगा था मर जाएगी, पर वो कम बख्त बीज की तरह थी, फलती फूलती रही। इस दिन उसकी झलक ने इस दरख्त की जड़ें मज़ीद मजबूत कर दी। वो नज़र झुका गया। मैं एक बात कहूँ? उसने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। आपको इजाज़त की ज़रूरत है? वो इसका चेहरा ऊपर किए बोला। इसे ले आए। सरहा ने उम्मीद भरी निगाह से कहा। नहीं ला सकता। आप जानती हैं मैं इतने साल इससे दूर क्यों रहा? क्योंकि उसकी मोहब्बत हमारे दिल में इस तरह बस गई है कि अब उसकी एक झलक हमें तहस नहस कर देगी। दीद की आरज़ू जब तक सफ़र में रहेगी, पुरसुकून रहेंगे हम। इसको मंजिल मिली तो बेसुकून हो जाएंगे। वो अब दोबारा क्राउन से टेक लगा चुका था। तो इस दिन क्यों नहीं कुछ हुआ? वो अब के हैरान थे। इस दिन ज़ाद का बाप उसके दर पर फरियाद करने गया था, मोहब्बत पर से पुष्ट डालकर, मगर वहाँ जाकर भी मैं निगाह नहीं उठा सका। मेरा रब गवाह है, हमने उसे नहीं देखा था। हम जानते थे हमने उसे देखा तो ताब नहीं ला सकेंगे। वो आंखें बंद कर चुका था। अहमद, हमें माफ़ कर दीजिएगा। वो उसके हाथ थामे अकीदत से बोली। वो उठकर दूसरी तरफ बेड पर लेट गया। अहमद ने लैंप ऑफ कर दिया। वो रात इन दोनों पर जिंदगी की बारी तरीन रात थी। दफन राज का खुल जाना इंसान को मार डालता है। मोहे अपने ही रंग में रंग दे निजाम, मोहे साहल अमूर वजूद इलाही, मोहे अपने ही रंग में रंग दे निजाम। वो धीरे धीरे कदम उठाती अंदर को दाखिल हुई। दरगाह का दरवाज़ा गुजार कर सेहन तक आई। कबूतर दाना चुगते चुगते उड़ने लगे। वो बरगद के दरख्त के नीचे बैठा किसी औरत से बात कर रहा था। मोही चीज़ या फीकी पगड़ियाँ, मोही चीज़ या फीकी पगड़ियाँ, मोहे दोनों बसंती रंग दे निजाम। अगर आपके पास वक्त है तो क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? ज़रफ़शाह ने खनकार कर अपनी मीठी सी आवाज़ में कहा तो वो ठटक गया। ये लड़की कुछ मुख्तलिफ लगी। इसे इस डरी सहमी लड़की से वो निगाह झुका गया। मोहब्बत की पहली शर्त। फ़क़्त मोहब्बत का तकाज़ा था कि निगाह नहीं उठानी, वरना ये तशनगी नज़र की बहुत तकलीफ़ देती है। दीदा, कहिए। वो लहजा नरम करके बोला। इसे लगा वो इसे शादी वाली बात पर कुछ कहने आई है। पीर अहराज शाह के गदी नशीन की हवेली का रास्ता जानते हैं आप? उसकी बात पर ज़ात पर मनो बर्फ गिरा दी। आप वहाँ क्यों जाना चाहती हैं? हैरत के तासरात के साथ निगाह झुकाए वो बोला। इसे यकीन हो गया कि वो इसे नहीं जानती सवाए इस दिन के। हम ज़रफ़शाह अयान अहरार शाह हैं, इस हवेली की पीरज़ादी। हमें अपनी दुनिया में वापस जाना है। वो हाथ को जलाकर बोली। वो तो लम्हे भर को ठहर सा गया। वो जानती है कि वो एक पीरज़ादी है। अब वहाँ मत जाएं। उसका लहजा उसका साथ नहीं दे रहा था। हमने आपकी राय नहीं मांगी।
وہ غصے سے بولی تو زبر ٹوٹ گیا۔ زاد کے اندر وہ سارا غبار ایک دم باہر آنے لگا۔ ہم نے کہا آپ وہاں مت جائیں، اور اگر آپ کو وہاں جانے کا اتنا شوق ہے تو اپنی پرورش کرنے والی ماں سے کہیے کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر حویلی جائیں، کیونکہ امانت چھیننے والا امانت لوٹانے آئے تو بات بنتی ہے۔ وہ جانے لگا تھا۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ اس کا سوال ادھورا تھا۔ وہ موڑی، ان دونوں کی نظریں ملی۔ زاد کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ کیا جانتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں جانتے، خدا کے لیے یہاں سے چلی جائیے، اس نے التجا سی کی۔ اس روز آپ نے اپنا نام زاد احرار بتایا تھا نا؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ یعنی آپ کا تعلق بھی احرار خاندان سے ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ وہ اب اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سجادہ نشین پیر زادہ احرار شاہ ہوں میں۔ اس نے پہلی بار نظر اٹھائی، مگر وہ دید کی پیاسی آنکھیں اس کی نظروں کی تپش برداشت نہیں کر سکیں۔ تو آپ ہمارے؟ وہ پھر ادھورا سوال چھوڑ گئی۔ کچھ نہیں ہیں ہم آپ کے، ہاں لیکن ان کے بیٹے ہیں، وہ جن کے ساتھ آپ رہتی ہیں۔ وہ حیرت سے ذات کو دیکھنے لگی، جو رکا نہیں۔ چھمو جلدی کیجیے، ہمیں امو جان سے ملنا ہے، وہ درگاہ سے باہر آتے ہوئے بولی۔ خیر کرے رب، سونا پر ہوا کیا ہے؟ وہ جلدی جلدی اترنے لگی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے، بادل بھی رواں بنے ادھر سے ادھر پھدک رہے تھے، ہوا تیز تھی۔ درمیانے درجے کی سوسائٹی میں مکمل خاموشی تھی، گھروں کی بتیاں جل رہی تھیں۔ اسی طرح ایک دو منزلہ گھر میں جاؤ تو ایک 30 سالہ عورت اپنے بچے کے پیچھے بھاگ رہی ہے، جو بمشکل 5 سال کا ہے۔ فاتحہ رکو۔ اچھا نا ماما، آج آئس کریم منگوا دیں گی؟ ابھی تو کھا لو۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک چکی تھیں۔ اچھا ماما، اب بابا کو بتائیں گی اور وہ سزا دیں گے، وہ کرسی پر بیٹھ کر بولی، جب کمرے کے دروازے سے 5 سالہ بچے نے جھانکا۔ جی تو ماننا پڑے گا لیڈی نمیرا، بڑی بے جیدار خاتون ہے آپ۔ شاید اسی دلیری کا اسیر ہے کبیر خان۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پستول کا جائزہ لیا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط نہیں، نہ کوئی کپکپاہٹ، نہ کوئی خوف۔ تو وہ 2 قدموں کا پیچھے ہٹنا اس کا خوف نہیں بلکہ عزائم کی تکمیل کا حصہ تھا۔ وہ اسلحہ سمیت اس کے پاس آئی تھی۔ میں بڑا پچھتا رہا تھا لیڈی، بڑا پچھتا رہا تھا کہ ایک چھوئی موئی سی نہتی خاتون پر اپنی مردانگی کا مظاہرہ کروں گا۔ کیسے کروں گا؟ چہرے پر افسوس کے تاثرات پر میرا استضائی انداز میں ہنس دی۔ آپ جیسے لوگ بھی بڑے پچھتاوے کا عنصر، بڑی انوکھی بات ہے۔ خیر معاملہ ٹکر کا ہے، نہ آپ کم نہ ہم کم۔ میں تو چیختی چلاتی، بچاؤ بچاؤ کرتی، یہاں سے وہاں بھاگتی لڑکے تصور کیے بیٹھا تھا۔ آپ تو پستول مجھ پر تانے کھڑی ہیں۔ آئی ایم ریئلی امپریسڈ۔ اپنی باتوں کے جال میں میرا ذہن بٹانے کا خیال کافی بھونڈا ہے عمر۔ بہتر ہوگا مجھے یہاں سے جانے دو، میں اس معاملے کا ذکر کسی سے نہیں کروں گی۔ دوسری صورت میں مجھے تم پر گولیاں چلانی پڑیں گی۔ عمر نے سر جھٹکتے اسی تیزی سے اپنا پستول نکال کر اس پر تان لیا۔ تو پھر دوسری صورت پر مشتمل کھیل کھیلتے ہیں، وہ خباثت سے ہنستا ہوا بولا، جب اچانک ہی پیچھے سے فائر کیا گیا۔ ایک ہلکی سی چیخ کے ساتھ پستول عمر کے ہاتھ سے گرا اور وہ اپنا ہاتھ پکڑ کر دوہرا ہو گیا۔ جی تو ممبرز، درمیان میں ایک چھوٹا سا آپ کے لیے تھوڑی سی سنیک ڈالی ہے۔ ناول بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، آپ کو اسی کے اندر اسٹرپ میں دکھ جائے گا، میں اسٹرپ ڈال دوں گی، اب وہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ناول آپ کو کمپلیٹ ہمارے چینل پر میسر ہوگا۔ پولیس بیس سٹوری، لڑکی جو ہے وہ صحافی ہے اور ایک دوسرے کو یہ پسند بھی کرتے ہیں لیکن کہتے بھی نہیں ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، دوستی کا شاید مان رکھے ہیں یا انڈرسٹینڈنگ ہے کچھ ایسی، لیکن یہ ہے کہ دوست کہتی بھی نہیں اور محبت ہوتی بھی نہیں۔ کیا بات ہے۔ خیر، اب اس کہانی کو پڑھنے کے لیے ضرور اس لنک پر کلک کیجیے گا اور پڑھ کر ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا۔ چلیں اب نیکسٹ ناول کے آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ میری شکایت کریں گی تو آپ گندی بچی بن جائیں گی نا؟ شکایتیں کرنا بری عادت ہے، وہ کہہ کر مڑ گیا۔ تمہارے گڈ بیڈ مینر تو اب ہاتم نکالے گا۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی اٹھ گئی۔ وسپرنگ بیڈ مینر؟ اس نے پھر ہانک لگائی۔ ماما کو ٹوکنا بھی بیڈ مینر ہے؟ وہ اوپن کچن میں کام کرتی بولی۔ اور بیٹے کی بات نہ ماننا؟ وہ چھوٹا سا بچہ ذہانت کا فل پیکج تھا، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے بڑے موڈ سے بولا۔ ڈیوٹی؟ وہ پلیٹ دھو کر ہٹی۔ کس نے دی؟ وہ ہنوز ایسے ہی کھڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے۔ وہ اب اس کے سامنے بیٹھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بچوں سے پیار کریں؟ وہ اب آنیا کی گود میں آ کر بیٹھ گیا۔ تو کہا نا ماما نے کہ وہ منگوا دیں گی۔
وہ اس کے سر پر پیار کرتی بولی، مجھے پتا ہے آپ نہیں منگوا سکتے، ہم پور ہو گئے ہیں وہ انکل آنٹی کی وجہ سے۔ وہ منہ پھلا کر بولا، نہیں بیٹا پور نہیں ہوئے، ہاں بس تھوڑے سے پیسے کم ہو گئے ہیں، اور جب ہمارے پاس پیسے کم ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اس سے سوال پوچھنے لگی، جائے نماز بچھا کر وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ وہ معصومیت سے پرجوش لہجے میں بولا اور اندر کی طرف بھاگ گیا۔ یا اللہ میرے بیٹے کی کوئی خواہش میری وجہ سے ادھوری نہ رہے، اس پر اپنا کرم کرنا اور ہماری مدد کرنا۔ وہ دعا کر کے اٹھی تو دروازے کی بیل بجی، وہ دروازے تک گئی۔ السلام علیکم۔ ایک اجنبی عورت اس کے سامنے کھڑی تھی، خود کو سر سے پاؤں تک ڈانپے۔ جی فرمائیے۔ وہ استغفار کرنے لگی۔ وہ آپ نے پوشن کا اشتہار دیا تھا، میں دیکھنے آئی ہوں۔ وہ خوش دلی سے بولی، جی جی۔ اسے اندر بلا کر رانیہ نے دروازہ بند کیا۔ آئیے میں دکھاتی ہوں۔ وہ اسے لے کر گراج سے ملحقہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ کون کون ہے فیملی میں؟ وہ اوپر جاتے جاتے پوچھنے لگی۔ میں اور میرے ہسبینڈ اور ایک دیور ہے، کبھی کبھار آتا ہے، کام سے ویسے نہیں آتا۔ ہسبینڈ بھی آرمی میں ہیں تو زیادہ تر پوسٹ پہ ہوتے ہیں۔ وہ ایک کمرہ کھولتے ہوئے بتانے لگی۔ ساس سسر وغیرہ؟ وہ خریدنا چاہتی تھی۔ وہ سسر ہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہوتے، میری نند کے پاس ہوتے ہیں۔ وہ کنواری ہے، ساس کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ وہ بے نیازی سے دوسرا کمرہ دیکھ رہی تھی، فرنشڈ پوشن تھا، نفاست سے سجا ہوا۔ آ جائے میں چائے بناتی ہوں۔ وہ اس کے ہمراہ نیچے اتری۔ اوپن کچن میں آنیا چائے بنانے لگی، جبکہ وہ سامنے موجود کرسی پر براجمان ہو گئی۔ نقاب وہ کھول چکی تھی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ وہ چولہا جلاتے ہوئے بولی۔ ثانیہ، مسز ثانیہ رفیل۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ پوشن پسند آیا ثانیہ؟ اب وہ اس کی طرف متوجہ تھی۔ جی آ گیا۔ میں کل شفٹ ہو جاؤں اگر آپ کو اعتراض نہ ہو؟ میرے ہسبینڈ بھی آ جائیں گے۔ وہ اس کی طرف جواب طلب نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میں ہاتم سے پوچھ لوں ایک بار، پھر آپ کو بتاؤں گی۔ وہ چائے کپ میں ڈالتے ہوئے بولی، اب میرا نمبر رکھ لیجئے، مجھے فون کر لیجئے گا۔ وہ کپ پکڑتے ہوئے بولی، جی بہتر۔ چائے پی کر وہ چلی گئی تو فاتحہ باہر آیا۔ میری دعا قبول ہو گئی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ کر بولا، جی ماما کی جان۔ وہ اس کو پیار کرتے ہوئے بولی، اوکے میں اللہ کا تھینک یو کر کے آیا، آئس کریم منگوا کر رکھیں۔ وہ جاتے جاتے فرمائش ڈالنا نہیں بھولا۔ وہ مسکرا دی، امو جان امو جان۔ وہ پورے کوٹھے پر چیختی ہوئی اوپر والے چوبارے پر جا پہنچی۔ چمن وہاں جھولے پر بیٹھی تھی، آرام سے۔ وہ اس کی جلد بازی پر بس یہی کہہ سکی، ذات احرار شاہ کون ہے؟ چمن کی زندگی ماضی کے گرداب میں جا پھنسی۔ جو سوال اس تک آنا انتہائی غیر متوقع اور ماضی سے جڑا ہوتا، کون ذات؟ وہ نظر چرا گئی۔ شاہ خاندان کے چشم و چراغ، سجادہ نشین پیر زادہ احرار شاہ۔ وہ اب کے لہجہ دھیما کیے ان کے سامنے کھڑی بولی، ہمارے بیٹے اور آپ کے ہونے والے شوہر۔ وہ تحمل سے بات مکمل کر چکی تھی۔ ہمارے ہونے والے شوہر؟ وہ حیرت زدہ ہو گئی، کیوں؟ کیا ہوا؟ کچھ غلط کہہ دیا ہم نے؟ چمن نے کھوجتی نظروں سے پوچھا، گناہ نہ کروائیں ہم سے۔ وہ وہیں گر گئی۔ کیسا گناہ؟ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ پاک خون کو ناپاک کرنے کا گناہ۔ وہ سر گرائے بولی، وہ ہمارا بیٹا ہے تو اس کا خون پاکیزہ تو نہ ہوا؟ وہ اس پر تابڑتوڑ حملے کر رہی تھی، شاید انہوں نے بھی اب رحم کرنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ پیرزادہ ہے، اس نے نگاہ اٹھائی۔ آپ پیرزادی ہیں؟ وہ اسے جتانے والے انداز سے بولی، ہم قابل نہیں اس شدید محبت کے جو ان آنکھوں میں تھی۔ وہ اسے بتا رہی تھی، وہ تمہارے لیے تھی تو اپنی چیز کو اپنانے میں کیسی قابلیت؟ وہ اس کے پاس آئیں اور اسے اٹھایا۔ ہم چاہتے تھے کہ آپ ہر راز سے واقف ہو جائیں، مگر آپ بے خبر رہیں تو ہی بہتر ہے، کل چھمو آپ کو حویلی چھوڑ آئے گی۔ وہ آگے کی طرف بڑھی، اور آپ؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی، ہم اپنی محبت کی قبر پر فاتحہ پڑھتے رہیں گے، دل کو زخم بھی ملتے رہیں گے۔ وہ مسکرا دی، آپ نے بھی محبت کی تھی؟ وہ حیران رہ گئی، تھی نہ کہو، اللہ نہ کرے، زندہ ہے میری محبت۔ وہ تڑپ کر رہ گئی، تو پھر؟ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ نصیب نصیب کی بات ہے، ہماری محبت ہمیں حویلی سے اس چوبارے تک لے آئی، آپ کی محبت اس چوبارے سے حویلی تک لے جا رہی ہے۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کوشش کرنا اب ہمارے سامنے مت آنا، ضروری سامان لے لینا، باقی یہیں رکھ جانا، تمہارا تایا احمد اسرار۔ اس کے گلے میں گلٹی ابری، اور تائی سرہاں ہوں گے وہاں، اور ان کے دو بیٹے زاد اور زار، جیتی رہو خوش رہو۔ وہ سر پر پیار دے کر وہاں سے نیچے جا پہنچی۔ اب تم منصوبے سے واقف ہو اور مجھ سے مل بھی چکے ہو تو کیا رائے ہے تمہاری؟ کرسی کو ترچھا کر کے سامنے کی طرف شاہ کو دیکھتا کرسٹل بولا،
जब तक तुमसे नहीं मिला था दिल चाहता था कि WS को रोक दूं, लेकिन चूंकि तुमने अब की राय पूछी है तो मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा। वो आगे को झुककर चेहरे पर दोस्ताना मुस्कुराहट सजाए बोला, जहां तक मैं जानता हूँ शाह किसी पर इतबार बिला वजह नहीं करता। वो भी आगे को हो गया। तो फिर मान लो अगर शाह ने तुम पर इतबार किया है तो मतलब तुम आदमी काम के हो। वो बदस्तूर मुस्कुरा रहा था। मैं चाहता हूँ कि हम ईमानदारी से ये काम करें क्योंकि इसमें बहुत सो कॉल नहीं आई अब तक। क्रिस्टल बोर होता बोला, तकरीबन 9 बजे आएगी, अभी तो नहीं। शाह ने फोन पर कुछ लिखते हुए कहा, तुझे कैसे पता? वो हैरत से बोला, कुछ लम्हों की बातचीत ने बेतकल्फी को बढ़ा दिया था, या शायद दोस्ती की तशनगी दोनों के दिल में पड़ रही थी। एक दूसरे से मिलकर उसे करार आ गया। यार तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, इसलिए। देखो शोहर जाफर हो तो 6 बजे तक घर आता है और बीवी इसे खाना दे के कम से कम 8 बजे तक फारिग होकर उसकी चाय या कॉफी लेके कमरे में जाती है। तो इसे पीते हुए वो इसे बताती है कि आज क्या हुआ था। कम से कम खाने के दौरान तंग नहीं करती। 9 बजे तक आ जाएगा। वो कहकर खामोश हुआ। लगता है भाभी बहुत ख्याल रखती है तुम्हारा। वो वाइटस्टोन की तरफ देखता बोला, जो अबरूज खाकर गुस्से से इसे घूरने लगी। नहीं भाई साहब, आपकी भाभी का रास्ता बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए मुझे इतना पता है। वो अब उसकी तरफ देख कर हंसा। अच्छा, तो आपके मुताबिक में मैं आपका ख्याल नहीं रखती और आप पर चढ़ाई करती रहती हूँ? वो गुस्से से बोली। ओहो, मजाक कर रहा हूँ। वो जानता था वो गुस्से में लिहाज नहीं करेगी, इसलिए बात बदल गया। इसी लम्हे फोन बजा। देखा? शाह ने क्रिस्टल को देखा। मान गया यार, वो सताइश से बोला। अस्सलाम वालेकुम। जी आनिया, वो धीमे से लहजे में बोली। फोन स्पीकर पर था और वो दोनों सांस रोके उसे सुन रहे थे। वालेकुम सलाम। जी, वो मुझे बताना था कि मैंने हातिम से बात कर ली है। आप अगर अपने हस्बैंड से इनसे बात करवा देती हैं तो अच्छा हो जाएगा। इसने कहा तो शाह तैयार हो गया। ज़रूर, क्यों नहीं। शाह ने फ़ोन अपने सामने किया मगर मुकाबले का इंतज़ार करने लगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कैप्टन साहब आप? आवाज़ गूंजते ही शाह ने खुद को कंपोज़ किया। वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी आवाज़ में रोब था। मुझे मिसेस ने बताया तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे बात करके आपको खाने पर मदऊ कर लूँ। फिर बेशक आप शाम को ही सामान ले आएँ। वो खुशदिली से बोला, तो यूँ कहिए ना सर कि आप चेक करना चाहते हैं कि फैमिली कैसी है? वो भी उसी के अंदाज़ में गोया हुआ। बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ा लगाया। ज़ाहिर है सर, सारा दिन बीवी और बेटे ने उनके साथ रहना है। मैं जॉब करता हूँ, घर शाम से पहले आ नहीं सकता, तो ऐसे ही घर नहीं दे सकता ना। गुफ्तगू इसी अंदाज़ में चल रही थी। व्हाइटस्टोन लैपटॉप पर कुछ मुसलसल कर रही थी। ये तो दुरुस्त कहा आपने। तो फिर कब आएँ हम? वो गोया हुआ। कल दोपहर का खाना आप हमारी तरफ खाएँ। उसने दावत दी। जी बेहतर। फिर कल मुलाकात होती है। उसको उसने अलविदाई अंदाज में कहा। बेहतर। अल्लाह हाफ़िज़। उसने बात खत्म कर दी। अल्लाह हाफ़िज़। कार बंद हुई तो दोनों ने एकदम व्हाइटस्टोन की तरफ देखा। चलो, तैयार हो जाओ राफ़ील और ज़ुफ़ील। वो इन दोनों को मुस्कुराकर देखती हुई बोली। तुम्हें मिल गया? ज़ुफ़ील ने इस्तफ़सार किया। कोई शक? जवाब राफ़ील ने दिया और सानिया ने फ़ख्र से सर ऊँचा किया। हवेली का माहौल ऐसा था जैसे कोई असीब वहां से गुजरा हो। लान में 2 जनाजे मौजूद थे। हर आंख अश्कबार थी। मोर भी सहमे हुए अपने पिंजरों में बंद थे। लोगों का ताना बंधा हुआ था। गुलरुख और अहमद एक साथ लेटे हुए थे, मोहब्बत की दास्तान को अमर करते हुए। वो जो जिंदगी में एक ना हो सके। सांसों की डोर हाथों में छूटते ही रूहों का मिलन हो गया। कुछ रिश्ते और मोहब्बतें सांसों के चलने से कमजोर पड़ जाते हैं। इनके मजबूत होने का तभी अंदाजा होता है जब सांस साथ छोड़ देती। जाद बेबस सा एक कोने में डे सा गया था। जरफशां उसी के साथ बैठी थी, सर को घूंघट से ढांपे, सिरहा कहीं अंदर थी। शाह खानदान की रवायत थी कि बेवा रुखसी से पहले तक बाहर नहीं आती और रुखसत होने से कबल उसे पर्दे में लाया जाता है और उसकी इजाजत से ले जाया जाता है। लोगों को मालूम था कि अहमद ने 2 शादियां कर रखी हैं, मगर कोई भी ये नहीं जानता था कि गुर्रू कौन है और वो क्यों हवेली के हर मामले से दूर थी। मगर गुजरे हुओं पर मलामत करना शायद शरीफ के मकीनों की आदत का हिस्सा नहीं था। औरतें कुरान पाक पढ़ने में मसरूफ थी। यकायक एक पुकार आई कि बेवा बाहर आ रही है। सभी मर्द वहां से हट गए। जात ने खुद को संभाला। जार सहमा हुआ खड़ा था। वो भी रो रहा था मगर बेआवाज। सिरहा को मुकम्मल पर्दे में बाहर लाया गया। ख़वातीन उठकर दूसरी जानिब खड़ी हो गई।
پردہ تان کر لوگوں کا اور میتوں کا راستہ بند کر دیا گیا۔ زاد پردے کے دوسری طرف ہو گیا، کیونکہ وہ سگی اولاد نہیں تھا، اس لیے اسے سرح کا پردہ تھا۔ چہرے پر سے کپڑا ہٹا تو مطمئن اور پرسکون سے چہرے دیکھ کر اس کا دل بڑھ آیا۔ ایک بار، بس ایک بار کہتے سرہا، ہمیں گلے رخ کا ساتھ سکون دیتا ہے، ہماری روح کو چین آ جاتا ہے۔ کافر ہوتے ہم اگر آپ کے لیے لڑنا چاہتے، اور گلے رخ، آپ بھی تو کبھی شکوا کرتی، کہتی کہ سرہا بہت زیادتی کی آپ نے، پر آپ دونوں تو اتنے خاموش اس محبت کی قبر میں بیٹھے رہے جس کو اب ہم اپنے دل میں جگہ دے رہے ہیں۔ وہ اب آنسو پوچھنے کے لیے رکی، گھونگھٹ آگے کیا اور ذات کو بلوایا۔ ایک خاتمہ کا پیغام پہنچانے آئی تو ذات وہاں پہنچا۔ جی چھوٹی امی، وہ ادب سے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ دیکھیں اپنے بابا کی طرف، کیسے پرسکون ہو گئے ہیں نا، اور مطمئن بھی لگ رہے ہیں۔ لگتا ہے جیسے دو روحیں ایک دوسرے سے محبت کرتی تھی تو اللہ نے ان کو آزمائش کے چن لیا اور ان کو ایک ایک کر کے جدا بھی رکھا، کیونکہ یہ فانی جسم کی خواہش تھی۔ مگر دیکھ لیں، آج دونوں کی روحیں قید سے نکلی ہیں تو دونوں کتنے خوش ہیں۔ ہمارا خیال ہے اگر ان کو میں نے اور دیکھا تو ہم حسرت سے ان کے ساتھ لیٹ جائیں گے۔ آپ ان کو لے جائیے، اب 17 سالوں کے قرض اتارنے کا وقت ہے۔ وہ کہہ کر پلٹ گئی، اس کی آواز مضبوط تھی۔ زاد نے ان دونوں کے چہرے دیکھ کر باری باری دونوں کو بوسہ دیا۔ ظرفشاں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ اندر جائیے، ہم امی جان اور بابا کو چھوڑ کر آتے ہیں۔ ظرفشاں اندر کی جانب بڑھنے لگی تو اس نے آواز سنی، کلمہ شہادت کچھ لمحے واقعی مرجانے پر پتھر کر دیتے ہیں۔ ظرفشاں نے آگے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ حویلی کے اندر بھی باہر جیسا سناٹا تھا، وقت تھما ہوا ہو، جیسے کچھ اس طرح ہر شخص رکا ہوا تھا۔ چھمو بار بار اپنے آنسو پونچھتی گل رخ کے کمرے کے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سبھی خادمائیں اپنی اپنی جگہ اداس تھیں۔ سرہا اپنے کمرے میں تھی، جبکہ ظرفشاں لاؤنج میں۔ گاڑی کی آواز پر وہ چونکی۔ اس نے خود حویلی کا اندرونی دروازہ کھولا تو بکھرا بکھرا سا سہما ہوا زاد اس کے سامنے تھا۔ وہ ایسا بچہ لگ رہا تھا جو اپنے ماں باپ کو ہار آیا ہو زندگی کے جوے میں۔ ظرفشاں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، بس اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ سرہا کے کمرے میں گیا تو وہ سامنے پردہ گرائے لیٹی ہوئی تھی، آہٹ پر آنکھیں کھول دی۔ زاد میرے بچے چھوڑ آئے؟ سوال ایسا تھا کہ زاد کو لگا کہ وہ ضبط نہ کھو دے۔ جی، اس نے ضبط سے کہا، جہاں لیٹتے تھے۔ وہ پتہ ہے ذات، اگر کبھی وہ پریشان ہوتے یا دکھی ہوتے تو ہمیں نہیں بتاتے تھے۔ ہمارے پاس جوانی سے لے کر بڑھاپے تک جب آئے مسکراتے ہوئے آئے، ہنستے ہوئے مطمئن سے، جیسے ہم نے ان کی زندگی کے سب دکھ چن لیے ہوں، مگر ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکے۔ آپ کی ماں کرتی تھی ہمیشہ ان کے دکھوں کا مداوع۔ وہ اکثر ان کے کمرے میں جاتے اور خود کو بند کر لیتے۔ جب وہ بظاہر ہوتے تو آنکھیں روئی روئی ہوتی اور چہرے پر مسکراہٹ ہوتی۔ شروع میں ہمیں غصہ آتا تھا، پھر عادت پڑ گئی۔ انہوں نے عشق کیا تھا آپ کی ماں سے، مرتے دم تک وہ ان کے تھے۔ وہ بیڈ پر ہاتھ پھیرتی بولی، آپ کو کبھی نہیں بتایا کہ وہ کتنی محبت کرتے ہیں امی سے۔ وہ شکست خود انداز میں بولا، آپ بتائیں گے نا؟ وہ مسکرا دی اور ڈرا کھولا، یہ ان کی ڈائری ہے، ہمیں انہوں نے کل دی تھی، نکاح سے پہلے۔ ہم یہاں رکھ کر اسے بھول گئے تھے، مگر اب اس کے ذریعے ہم اس سے بات کیا کریں گے۔ ان کے دل کی اب مرتے دم تک یہی اپنا عشق نبھانا ہے، ان سے جو اپنے عشق میں امر ہوئے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے چوما۔ زاد نے آنسو ضبط کر لیے۔ آپ دونوں جائیے، ہم ٹھیک ہیں، وہ کہہ کر خاموش ہوئی تو زاد اور ظرفشاں اٹھ گئے۔ کمرے میں آ کر زاد بیڈ پر بیٹھا تو ظرفشاں بھی پاس بیٹھ گئی۔ ظرفشاں، ہم آپ کی گود میں سر رکھنا چاہتے ہیں۔ نہ جانے کتنی بار آپ ہماری ماں کی گود میں لیٹی ہوں گی تو آپ میں ان کا لفظ موجود ہوگا۔ ہمیں اپنی ماں کی موجودگی کا احساس بھی بہت ہے۔ وہ سر جھکائے بولا تو ظرفشاں نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اپنی ٹانگیں بچھا لی۔ وہ ان پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ امو جان ہم سے بہت پیار کرتی تھی، مگر انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ ان کا کوئی بیٹا ہے اور ہم ان کی اولاد نہیں، مگر وہ ہمیں اولاد سے بڑھ کر چاہتی تھی۔ ایک فن میں ہم بارش میں نہا گئے تو وہ 2 دن ہمیں نہ جانے کہاں سے مرغا منگوا کر اس کی یخنی دی۔ وہ مسکرا دی، مگر ذات کی طرف سے جواب نہ پا کر اس نے دیکھا کہ وہ سو چکا ہے تو وہ بھی ٹیک لگا کر سو گئی۔ کمرہ دھویں سے بھرا ہوا تھا، کم سے کم یہ کوئی 30واں سگریٹ تھا جو جلا رہا تھا۔ سامنے بیٹھا نفوس بری طرح کانپ رہا تھا۔ کیسے پتا چلا اسے؟
وہ ہاتھ زور سے میز پر مار کر بولا، نہیں جانتا۔ وہ ڈرا ہوا آدمی بولا، اگر مجھے کل تک پتہ نہ چلا تو تمہیں پتہ لگ جائے گا، اور تم مجھ جانتے ہو، عبید اللہ خان نام ہے میرا۔ وہ ہاتھ مارتا دار دار کر بول رہا تھا۔ وہ شخص اٹھ کر چلا گیا تو ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ سر، میں نے یہ 2 یونیورسٹیز چیک کر لی، ان کا مال وہاں پہنچ گیا ہے، بلکہ آگے بھی بکنے لگا ہے۔ اور سر، یہ ایڈٹ رپورٹ ہے۔ اس نے فائل اس کے سامنے کری۔ فرا، تم جانتی ہو کہ شیر کا شکار کرنا کتنا آسان کام ہے؟ وہ فائل سائن کر کے بولا، کتنا سر؟ وہ حیرت سے بولی، بس اس کو خود سے بہتر گوشت دے دو اور کام تمام۔ وہ دوام میں آ جاتا ہے، مگر بس یاد رکھنا کہ ہڈیاں گلے میں پھنس جائیں تو جان نکال دیتی ہیں۔ فرا بات سمجھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ عبید نے پھر ایک اور سگریٹ سلگایا اور دھواں فضا میں چھوڑنے لگا۔ دھند آلود فضا اور آلودہ ہونے لگی۔ اگلے دن وہ تینوں حاتم کے کمرے میں موجود تھے۔ معمولی رسمی باتیں اور کارروائیوں کے بعد بالآخر انہوں نے وہ گھر کرائے پر لے لیا۔ سامان شفٹ ہونے میں 2 دن لگ گئے۔ سب کا تھکن سے برا حال تھا۔ دوسرے دن رات کو رفیل زفیل ایک کمرے میں سو رہے تھے، جبکہ ثانیہ لیپ ٹاپ لیے لاؤنج میں بیٹھی کوئی کام کر رہی تھی کہ اس نے رونے کی آواز سنی۔ اس نے بے اختیار لیپ ٹاپ بند کیا اور کچن میں چلی گئی۔ کچن حاتم اور آنیہ کے بیڈ روم کے اوپر تھا، اور ان دونوں کی کھڑکیاں سیدہ میں پچھلی گلی میں کھلتی تھی، جہاں سے آواز آ جایا کرتی تھی۔ ثانیہ نے غور سے سننا شروع کیا۔ اب کیا کریں گے؟ آنیہ کی آواز گونجی۔ اللہ مدد کرے گا۔ حاتم کی آواز میں ڈر تھا۔ پر یہ کس نے کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے کسی بات کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ ابھی تک یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن 60 کروڑ کی رقم ہے۔ اگر غلطی سے کسی ادارے تک خبر پہنچ گئی تو میں کیا کروں گا؟ حاتم بھی رو دینے کو تھا۔ آپ کے اکاؤنٹ میں 60 کروڑ ہے اور میرے اکاؤنٹ میں 1 ارب، کل ملا کر 1 ارب 60 کروڑ۔ میں نے تو کبھی کروڑ بھی ایک ساتھ نہیں دیکھے۔ وہ روتی ہوئی حساب کر رہی تھی۔ آنیہ، ہم دونوں کو کسی ہائپر کرنا پڑے گا جو کم سے کم یہ پتا کر دے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ ثانیہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اندر کی طرف بھاگی اور زور سے رفیل کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ رفیل، اوہو اٹھ جائیں بھئی، رفیل اٹھے نا۔ وہ مسلسل اسے اٹھا رہی تھی، جو کروٹ بدل کر لیٹ رہا تھا۔ کیا مصیبت پڑ گئی ہے یار؟ زفیل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اٹھ کر باہر آؤ تم دونوں۔ ہوا ہماری مرضی کے رخ پر چل رہی ہے، وہ فاتحانہ انداز میں کہتی باہر نکلی تو وہ دونوں اٹھ گئے۔ بیوی ویسے تھوڑی پاگل ہے تیری، زفیل نے اینک لگائی اور بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ بات کوئی اور کہتا تو دان توڑ دیتا، پر تیری خیر ہے، کہہ سچ رہا ہے، کب کیسی ہو جائے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ وہ بھی اٹھ چکا تھا۔ ہاں، کیا ہوا ہے؟ سونے بھی نہیں دیا؟ 2 دن بعد آج سو رہا تھا، زفیل نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔ حاتم اور آنیہ کے اکاؤنٹ میں جادو سے 1 ارب 60 کروڑ آ گیا ہے، وہ پرجوش سا بولی تو ان دونوں کا منہ کھل گیا۔ کیا؟ آواز زفیل کے منہ سے نکلی۔ آہستہ بولو، ان کو پتہ چلا گیا تو؟ رفیل نے اس کی کمر پر مارتے ہوئے کہا۔ وہ ہائر کرنا چاہتے ہیں ایک ایسا بندہ جو ان کو یہ بتا دے کہ یہ جادو کیسے ہوا۔ اس نے مانی کے انداز میں رفیل کو دیکھا۔ نہیں، بچوں والا کام ہے، میں نہیں کر رہا۔ زفیل کو کہو یہی کرے گا۔ وہ ہاتھ جاتا بولا۔ سوچ لیں، شاہ صاحب کمائی بھی ہوگی۔ زفیل لالچ لاتے ہوئے بولا تو ثانیہ کا قہر کا گونجا۔ ہنسی کیوں؟ زفیل نے ابرو چکا کر اس سے پوچھا۔ رفیل کے اکاؤنٹ میں اس وقت 9.5 ارب ہے، وہ ہنستے ہوئے بتانے لگی، جبکہ زفیل بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ صبح زفیل اس وقت نیچے اترا جب حاتم آفس کے لیے نکل رہا تھا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اس نے خوش دلی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، برخودار کیسے ہو تم؟ وہ اب کچھ بہتر لگ رہے تھے، گو کے چہرے پر تناؤ اب بھی باقی تھا۔ الحمدللہ سر، وہ جواب دے کر رکا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ سوال پوچھ لیا جائے۔ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے وہ سوال کر ہی دیا جو زفیل اس سے کروانا چاہتا تھا۔ سر، آوارہ سا ہوں میں، کوئی خاص کام نہیں کرتا، بس لوگوں کی مدد کرتا ہوں، بٹ کرنسی سے پیسہ لیتا ہوں اور زندگی کی گاڑی چلاتا ہوں، اس نے عام سے انداز میں کہا۔ کیسی مدد؟ وہ حیران ہوا۔ سر، کرپشن کیسز پکڑواتا ہوں اور مجبور لوگوں کے لیے ثبوت اکٹھے کرتا ہوں۔ وہ خاموش ہوا۔ تم ایک کام کر سکتے ہو؟ اس کے ذہن کی الجھن نے ان سے کام کروا دیا۔ جی سر۔ وہ اندر کی طرف مڑ گئے۔ یہاں بیٹھو۔ صوفے پر بٹھا کر وہ اندر چلا گیا، پھر باہر آیا تو پیچھے آنیہ بھی جو کچن میں چلی گئی۔ یہ میرے اکاؤنٹ کی تفصیلات ہیں اور یہ میری بیوی کے اکاؤنٹ کی۔ آنیہ کے اکاؤنٹ میں بس اتنے پیسے ہوتے ہیں جن کی ضرورت فاتحہ کو ہوتی ہے، میرے بیٹے کو۔ زیادہ سے زیادہ بھی ہمارے اکاؤنٹ میں ہوں تو 60,000 میرے اکاؤنٹ میں اور 40,000 آنیہ کے پاس ہوتا ہے، اور وہ بھی اس دن
जिस दिन सैलरी और किराया आया हुआ हो और हम इस्तेमाल ना करें। वो खामोश हुआ और दूसरी फाइल सामने की। ये एक दूसरा अकाउंट है, एक मेरे नाम पर है और दूसरा मेरी बीवी के नाम पर। ये अकाउंट इस बैंक में भी नहीं जहां हमारे असली अकाउंट हैं, और इनमें इतनी रकम है कि मुझे हैरत हो रही है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो परेशानी से बोला, सर आपकी इजाज़त के बगैर ये अकाउंट खुल तो नहीं सकता। हाँ, अपडेट करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने ये अकाउंट खोला ज़रूर है। वो इस्तफसार करने लगा। जब जॉब शुरू की थी तो मेरे बॉस ने हम दोनों से ये अकाउंट खुलवाए थे, मगर फिर ये कहा था कि वो अकाउंट ऑफिस ऑपरेट करेगा। 2 साल बाद वो बंद हो गई, उसने कहा। और आपने यकीन कर लिया। वो अब टेक लगा के बैठा था। देखिए सर, मैं बात घुमा फिरा कर नहीं कर सकता, और आप दोनों की हालत देखकर मुझे लगता नहीं कि मुझे आपसे झूठ बोलना चाहिए। सर आपके पास अब्दुल्ला खान है। ऐसे मत देखें, कुछ तो आप पर रिसर्च करनी थी ना। मैंने अपनी भाभी को यहाँ अकेला छोड़ना था। खैर आपको पता है या नहीं, मगर उबैदुल्ला एक बहुत बड़ा स्मगलर है। वो मंशियात स्मगल करता है। यूनिवर्सिटीज की स्मगलिंग उसके मरहूने मिन्नत है। आनिया के हाथ से चाय के बर्तन छूट गए और हातुम ने हैरत से देखा। देखिए सर, इतना भरोसा अच्छा नहीं होता, और बास पर तो हरगिज नहीं। मैं जानता हूँ जॉब से निकालने की धमकी पर आप खामोश हुए होंगे, मगर सर किसी पे एतबार इतना ही करना चाहिए कि अपनी इज्जत पर बाद में बात ना आ जाए। वो थोड़ी देर को खामोश हुआ। अब बस एक ही हाल है, हम साइबर क्राइम में फोन कर देते हैं, मगर आप दोनों को बयान बदलना होगा। ये कि आप दोनों को धोखे से बल्कि जबर से इस अकाउंट को खोलने का कहा गया था, और आप लोग 10 साल इसलिए खामोश रहे कि आप लोग ना वाकिफ थे कि इस अकाउंट में क्या हो रहा है। मगर अब चूंकि आप लोग जान गए हैं, इसलिए बता रहे हैं। उसने फ़ोन पर एक नंबर मिलाकर इसे दिया। इस नंबर पर तफसीलात दे दे। उसने फ़ोन कान को लगाया। अस्सलाम वालेकुम, साइबर क्राइम सेल से वासिफ बोल रहा हूँ। सर मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? आवाज़ गूंजी तो हातुम का हौसला टूट गया। जी मेरा नाम हातुम अली है। मैं एक एनर्जी कंपनी में जॉब करता हूँ पिछले 5 साल से। मैंने 5 साल पहले 2 अकाउंट ओपन किए। कंपनी के ओनर के कहने पर 2 अकाउंट खुलवाए थे, एक अपने और दूसरा बीवी के नाम पर। मगर ओनर ने साल बाद इसे बंद करवा दिया था मुझसे। मगर अब कल मुझे एक फाइल मिली है जिसके जरिए हम दोनों का वो अकाउंट चल रहा है, और इसमें बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती रही हैं, और अब इस वक्त इनमें 1 अरब 60 करोड़ मौजूद है। वो खामोश हुआ। कोरियर किसने भेजा है? मुकाबल ने तहम्मुस से पूछा। सर मुझे नहीं पता, इस पे कुछ लिखा हुआ है। जुफेल हैरान हो गया। उसने लिफाफा पलट कर देखा, इस पर कुछ भी नहीं लिखा था। ये बच्चों वाला काम है। रफील? उसे समझ आ गई थी कि ये अचानक उन तक कैसे पहुंचा। कॉल कट चुकी थी। वो कह रहे हैं कि आपको अब कुछ कार्रवाइयों के लिए बुलाया जाएगा। वो अब पुरसुकून लग रहा था। तो आप लोग जाएंगे इसे सोच कर के फातिया की तरफ? और भी बहुत से बच्चे आपके अपने हैं जिनकी जिंदगियों से वो दरिंदा खेल रहा है। वो उठ खड़ा हुआ। बाकी मैं आपके साथ हूँ, वो कहकर ऊपर की जानिब चला गया। हातुम और आनिया एक दूसरे को देख रहे थे। जारी है।